نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تجھے اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، تجھے اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، میں توحید پی کر جوش میں آنا مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ العظیم۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہماری اور آپ کی اور کائنات کی ہر انسان کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہر رنج و غم کا علاج بتایا ہے۔ آج آپ عالم اسلام کا جائزہ لیجئے اور میں اپنا محاسبہ کروں اور اسی کے ساتھ پورے عالم اسلام پر ایک نظر دوڑائیے۔ ہر طرف سے خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آج پوری دنیا میں بدتمیزی و بد اخلاقی، چوری و بدکاری، رشوت خوری، سود خوری اور قتل و غارت گری کا پورا بازار گرم ہے۔ عجیب عجیب مسائل ہیں، نہ معلوم انسان کیسے کیسے حالات سے دوچار ہے۔ جتنے سامان تعیش بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنی انسان دنیاوی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور جب سے یہ انسان زمین و آسمان کے مابین اڑنے لگا ہے، اتنی ہی اس کی پریشانیاں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان کا جب چین و سکون چھن جاتا ہے، چین و سکون برباد ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی حیات کے منتشر شیرازہ کو حیران و سرگرداں سمیٹتا پھرنے لگتا ہے اور اس کو کوئی منزل نظر نہیں آتی ہے، تو صرف قرآن حکیم ہی ایک ایسا رہبر ہے جو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر راہ عمل کی ترغیب بتاتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے ہی گناہوں اور کتنے ہی معاصی کو یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال پر پکڑنے پہ آ جائیں اور ہمارے حساب لینے پر آ جائیں تو ہم پھر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہیں، اور ایک سانس بھی خدا کی کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہوں۔ لیکن اللہ کی بے پناہ عنایات اور بے کرا فضل و رحمت ہے کہ وہ ہر طرح چشم پوشی کرتا رہتا ہے۔ حاضرین محترم، خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج جن حالات و مسائل کا شکار ہیں وہ ہماری بدعمالی کا ثمرہ ہے، صرف اور صرف ہماری بدعمالی کا ثمرہ ہے۔ ورنہ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے،
اگر کوئی پیاسا پانی پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور اگر کوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی بھوکا کھانا کھائے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح اس حکم الحاکمین نے اپنے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح حکم الحاکمین نے پیارے حبیب کے طریقے میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی مادیت پرست کے پیچھے دوڑنے والا، اگر کوئی فسادات و حالات کا مارا ہوا احکام الہیہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائے تو میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن اس کا گواہ، رسول کی سیرت اس کا نمونہ ہے، صحابہ کا عمل اس کا شاہد، بزرگوں کی زندگی اس کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے قلب کا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، فسادات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی، آفتیں اس سے منہ موڑ لیں گی، اور ترقی اس کی غلام بن جائے گی، اور رحمت الہیہ اس پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قدم قدم پر اس کی نصرت فرمائیں گے۔ قرآن حکیم میں اس آیت میں حکم ربی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں ہر تنگی سے بچا لوں گا، اور روزی اور رزق ایسی جگہ سے دوں گا کہ تم کو وہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی سکون قلب چاہتا ہو اور فکر معاش جو کہ انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، اس غم سے نجات پانا چاہتا ہے، اول اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی اس بات پر دل سے یقین کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کو عملی جامہ پہنائے۔ ایسا نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرے گا تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوگا، کیونکہ کلمے دوا لے لینا ڈاکٹر سے، آپ سوچیں کہ آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ ہاں، دوا آپ لے کر کے اس کو کھائیں گے، استعمال کریں گے اس طرح سے ڈاکٹر نے بتایا ہے، تب آپ کو مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ لیکن دوا لے کر کے جیب میں رکھ لیا، دوا لا کر کے طاق میں رکھ دیا تو اس دوا سے فائدہ ہو جائے، کوئی ڈاکٹر کہہ دے گا ایسا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ رب العزت نے جو کلمہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کلمے میں وہ تاثیر ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ طاقت ہے کہ دنیا کا نظام بدل جائے۔ یہ کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر و جاذبیت رکھتا ہے کہ اگر 70 سال کا کافر، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان اس کلمہ کو سچے دل سے پڑھ لے، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے، تو اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی کفر و شرک کی بھٹی میں پڑھ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، وہیں پہ وہ زندگی گزار رہا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، ہاتھا جوڑ رہا تھا، ماتھا جوڑ رہا تھا، غرضے کی سب کچھ اس نے غیر اللہ کو مان رکھا تھا، لیکن جس دن کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کامل کے ساتھ اور اس کے تقاضے پر عمل شروع کر دیتا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کہ جیسے وہ آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں،
بالکل ختم ہو جاتے ہیں جس دن آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہو جاتا ہے، معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے لگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا تھا وہاں سے ہٹ کر کے، ہر جگہ سے کٹ کر کے اب اللہ رب العزت کی مقدس اور بزرگ ترین دربار میں جھک گیا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اگر آگ ایک ایسی شے ہے کہ اگر کوئی 100 سال اس کا پجاری بھی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، کرے گی نہیں کرے گی؟ بالکل کر دے گی، اس کو جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ آگ کی پوجا کر رہا تھا، آگ کی پرستش کر رہا تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، لیکن وہ اگر ایک دن ہاتھ اس پہ ڈال دے تو وہ آگ اس کو بخشنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ اپنا کام کرے گی، وہ اپنا کام کرے گی۔ اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ بھی عمل نہ کیا ہو لیکن اس کلمہ توحید میں وہ وزن ہے، وہ طاقت ہے، جس نے اس کو سچے دل سے پڑھ لیا، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیڑا پار کر دے گا۔ اس کلمے کی برکت سے اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا ہی گیا تھا تو یہ کلمے میں وہ طاقت ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا، لیکن کب؟ اس کلمے کو سچے دل سے پڑھا ہے تب، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ شمعون نامی ایک آدمی تھا، وہ آتش پرستی میں مبتلا تھا، سورج کی پوجا کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور اسی طرح سے اس کے 70 سال گزر گئے تھے۔ 70 سال تک وہ آگ کی پوجا کرتا رہا، پڑھتا رہا، کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، ایسے مرض کے اندر گرفتار ہے کہ ابھی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، حال دریافت کرنے کے لیے گئے۔ تو آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ حسن بس اے شمعون، تم نے 70 سال اس آگ کی پوجا میں، اس آگ کی پرستش میں گزار دی، اور اس میں اتنا مشغول رہے کہ آپ کا پورا جسم سیاہ پڑ گیا ہے، پورا جسم آپ کا سیاہ پڑ گیا ہے۔ اب تو ایمان لے آئیے، آخری وقت ہے، اگر آپ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ایسی زندگی عطا کرے گا جو تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ شمعون کہنے لگا، اے حسن، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں مانے ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو اور تلاش میں کیوں مارے پھرتے ہو؟ پہلا سوال۔ یہاں تک کہ تم جھوٹ اور چوری سے بھی گریز نہیں کرتے ہو، دنیا کے معاملات میں اتنے پڑے ہوئے ہو کہ جھوٹ بھی بولتے ہو، چوری بھی کرتے ہو، رشوت خوری بھی کرتے ہو، سود خوری بھی کرتے ہو، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہو۔ اور دوسرے یہ کہ موت کا آنا یقینی ہے،
کہ وہ آئے گی، پھر بھی اس کا سامان نہیں کرتے، پھر بھی اس کا انتظام نہیں کر رہے ہو، موت کا آنا یقینی ہے پھر بھی اس کے لیے تیاریاں نہیں کر رہے ہو۔ تیسرے یہ کہ تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو، تو پھر دنیا میں خدا کے منشا کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو مسلمانوں کے اعمال ہیں، ان کے کردار ہیں، ان کے افعال ہیں، ان سے مذہب کی سچائی کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ مذہب کی جو سچائی ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، یہ تو انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ ساری عمر آگ کی پوجا کرتے رہے، تمہیں اس کے صلہ میں کیا ملا؟ مومن تو چاہے کچھ بھی ہو، کم از کم اللہ کے ایک ہونے کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے۔ اگر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو یقیناً بتاؤ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا آپ 70 سال سے اس کی پوجا کر رہے تھے، آپ کو کم جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ اس کے بالمقابل میرے مولا میں وہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آگ مجھ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اگر وہ میرا مولا چاہے تو یہ آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور آپ کے ہاتھوں میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اس کے سامنے، اور آپ کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کہیں جلن نہیں ہوا۔ شمعون اس کیفیت سے متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں 70 سال سے آتش پرستی مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں مسلمان ہو کر کیا ہوگا؟ 70 سال سے میں آگ کی پوجا کر رہا ہوں، 70 سال سے میں آگ کی پوجا کر رہا ہوں، بتاؤ اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا، اس شرط پر میں ایمان قبول کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے ایک عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد میرا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہم کو معاف کر کے جہنم سے نجات دے دے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے عہد نامہ لکھ دیا، لیکن وہ مزید کہنے لگا، اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی باتیں مانی جاتی ہیں، ان کے دستخط کرا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے چنیدہ لوگوں کے دستخط بھی کرا دیے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درخواست کی میرے مرنے کے بعد مجھے خود ہی آپ غسل دیں اور قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میں میرے ساتھ دفن کر دیں، تاکہ قیامت کے دن میرے مسلمان ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ چنانچہ اس وصیت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق آپ نے عمل کیا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرعی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا، کیا گزری؟ تو کہنے لگا، خدا نے میری مغفرت کر دی، اب آپ کے عہد نامہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو میری مغفرت اپنے فضل و کرم سے کر دی ہے، لہذا آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں، کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئی تو وہ عہد نامہ حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تیرا فضل کسی کا محتاج نہیں۔ دوستو، یہ ایک تاثیر ہے کلمہ کی، جس نے بھی صدق دل سے اس کلمہ کو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے فکر مند دوستو، یہ ایک نسخہ ہے جس کو ہزاروں لاکھوں
کروڑوں لوگوں نے آزمایا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارا ہے، مگر یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے، یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا ہے اس کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی تصور کی جائے۔ پھر دیکھو خدا کی رحمت کس طرح جوش میں آتی ہے اور قدم قدم پر معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، لیکن انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا پھرتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بندہ معافی مانگے، کب میں اس کو معاف کر کے دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کے سامان کروں، اس کے رنج و غم کا مداوع کر کے خوشیوں کے اسباب مہیا کروں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے احکام کی پابندی کرے گا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے گا، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے گا، تو تائید غیبی اس کے ساتھ ہوگی، تو تائید غیبی اس کے ساتھ ہوگی۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی خیال یا محبت دل میں جگہ نہ بنائے، اللہ کے ڈر اور خوف اور امر و نواہی پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نقطہ پر بھی مضبوطی سے عمل ہو تو صرف اللہ، محبت ہو تو صرف اللہ سے، لگاؤ ہو تو صرف اللہ سے، استحضار ہو تو صرف اللہ کا۔ خلاصہ یہ کہ ماں سوا سے دل خالی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے تھے اور دست شفقت پھیر رہے تھے۔ پھر بچے نے سوال کیا، ابا جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت مسرور ہوئے، دیکھو میرا بچہ آج مجھ سے کیا سوال پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ بچے نے کہا ابا جان سچ بتائیے آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے، گھر میں جب تک میں تمہیں دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں ملتا۔ پھر بچے نے سوال کیا کہ آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بچے نے کہا ابا جان مجھے حیرت ہے کہ ایک ہی دل میں دو چیزوں کی محبت کیسے جمع ہو گئی، ایک ہی دل میں دو چیزوں کی محبت کیسے جمع ہو گئی؟ یہ سننا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو فوراً آغوش سے اتار دیا اور اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہوئے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرات گرامی، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خدا کے سوا کسی کا بھی خیال یا کسی کی محبت دل میں نہ ہو، یہ تقویٰ کا تیسرا اور اہم درجہ ہے۔ تقویٰ کے زینے کی سیڑھی پر پہنچ کر انسان خود میں ضم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ساری مرغوبات اور طمع و حرص اس سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، شیطانی اور ناپاک وساوس اس کے سامنے بھی نہیں پھٹکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ اچانک شدت کی پیاس لگی تو آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے دودھ طلب کیا اور اس سے کہا مجھے دودھ دیجیے، تو اس نے عذر کر دیا میں مالک نہیں ہوں اور بغیر مالک کی اجازت کے اس میں میرا تصرف کا حق نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کا جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے بطور امتحان، بطور آزمائش اس سے کہا کہ ایک بکری تو میرے ہاتھ فروخت کر دے اور ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے اور اس کو ذبح کر کے کھا بھی لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مالک کی اجازت کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوچ لے، مالک کوئی دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے، تیرا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا کام چل جائے گا۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا اے اجنبی مسافر، اگر مالک ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ سنا تو آپ نے فرمایا جب تک اس امت میں ایسے لوگ موجود ہوں گے تب تک یہ امت ہلاک و برباد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہم احفظنا منہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب تقویٰ کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا
تمہارا کبھی کانٹوں بڑی جھاڑی سے گزر ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو پوچھا اس وقت تم کیسے چلتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ ہر ممکن طریقے سے کانٹوں سے بچ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کانٹا مجھ میں چبھ نہ جائے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں بچا کر کے نکلنے کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہر ممکن دنیا کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں تم کو کانٹے چبھ جائیں گے، تم کو فتنے لپیٹ لیں گے، تو اس کا مرہم یہ ہے کہ اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کو کس سے معافی مانگو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلیل تقوی بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقوی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو ہی فلاح و بہبود اور نجات کی بشارت دی ہے اور ان کو صالحین میں شمار کیا ہے۔ محترم حضرات، آج سے عہد کیجئے کہ ہم صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی غیب سے ہمیں روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاصی کو معاف فرما کر اعمال صالحہ کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔